بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج سے کافی سال پہلے، شاید اس بات کو 20-22 برس گزر گئے ہیں، سال گزر گئے ہیں، ہم نے دربار میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا اور عنوان رکھا ظہور امام مہدی اور اسلامی نشاط ثانیہ۔ یہ بڑی پرانی بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، 1999 کی بات ہے یہ، اور وہ سیمینار رکھ کے ہم نے علماء کو بلا لیا کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جو ہے یہ علماء جو ہیں، ہر مسلک کے علماء جو ہیں اس پر اظہار خیال کریں گے۔ میں حیران ہوا، میری اپلیکیشن جس وقت نیچے سے ہو کر ایڈمنسٹریٹر اوقاف جو ہے اس سے ہوتی ہوئی، مینیجر سے ہو کے ایڈمنسٹریٹر، اور پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹر مذہبی امور جو اس وقت تھے ان کی میز پر پہنچی، تو اور میں ان کے پاس گیا کیونکہ کچھ دنوں سے وہ اپلیکیشن رکی ہوئی تھی کہ آپ اس پر سگنیچر کیوں نہیں کر رہے، اجازت جو ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہیں یہاں پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ایک جو ہے بریلوی، یہ ڈائریکٹر مذہبی امور، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک بریلوی مسجد میں، یہ آپ جانتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی پیدائش سے بھی کچھ 100 سال پہلے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی جامع مسجد ہے نا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک بریلوی مسجد میں آپ نے ایک خارجی فلاں اور ایک رافضی فلاں کو بلایا ہوا ہے جو آپ فساد کرانا چاہتے ہیں۔ اب وہ خارجی کے طور پر پتہ انہوں نے ڈائریکٹر مذہبی امور صوبہ پنجاب نے خارجی کس کو کہا نام لے کر؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو۔ میں کہا یہ آپ خارجی کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پابندی اور ایسے اور ویسے اور یہ اور وہ، خیر وہ پھر اس کے بعد چیف منسٹر ہاؤس سے آرڈر آ گیا اور انہیں کرانا پڑا۔ وہ جو خارجی اور رافضی تھے وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، تو وہ ہم نے نہیں بلائے۔ اب ہم نے جو تھے نا بریلوی علماء، ہم نے ان کو بلایا، انہوں نے تقاریر کی۔ تو ایک بہت بڑے بریلوی عالم جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، تو وہ اپنی تقریر میں انہوں نے تمام نشانیاں جتنی ہیں احادیث میں، کتب احادیث میں جو موجود ہیں وہ بتا کر انہوں نے کہا جی یہ وقت آ گیا ہے جی ظہور امام مہدی کا، تو اب انشاءاللہ جلد ان کا ظہور ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ امام مہدی جو ہیں وہ مقلد ہوں گے اور ان کا تعلق جو ہے وہ حنفی مسلک سے ہوگا، وہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ انہوں نے ابھی یہ شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہیں وہ بریلوی ہوں گے اور وہ یعنی چشتی ہوں گے یا قادری ہوں گے، یا جیسے میرا جس سلسلے سے تعلق ہے یہ چشتی قادری وارسی جو ہے، یا وہ وارسی ہوں گے یا نقشبندی ہوں گے یا سیفی ہوں گے، یہ نہیں انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے یہاں تک ہی رکھا کہ وہ جو ہے وہ حنفی ہوں گے۔ تو بعد میں ہمارا ان سے سوال یہ تھا کہ پھر آپ انہیں الامام المہدی کیوں کہتے ہیں؟ پھر اگر وہ امام ہیں تو پھر وہ کسی کے مقلد کیسے ہوں گے؟ وہ تو نشاط ثانیہ کے لیے آئیں گے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں کہ ہم وہ جو مسلک کی جو ہم نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے نا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس دیوار میں ہم تعصب میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ دیوبندی کہتا ہے کہ یہ جو امام مہدی آئیں گے یہ بس ہمارے ہوں گے، شیعہ کہتا ہے کہ یہ جو امام مہدی آئیں گے یہ بس ہمارے ہوں گے، یہ آگے سنیوں سے انتقام لیں گے، بریلوی کہتا ہے کہ یہ جو امام مہدی آئیں گے یہ ہمارے ہوں گے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ اس طرح سے وہ درباروں پر حاضری دیں گے۔ اہل حدیث کہتا ہے کہ وہ امام مہدی آئیں گے تو وہ اس طرح سے غیر مقلد ہوں گے، وہ ہمارے ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے جو امر بھیجنا ہوتا ہے نا، یہ اس کو بھی اپنے فرقے کی دیوار میں لے آتے ہیں۔ یہ اتنے متعصب ہو چکے ہیں یہ لوگ، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ امام مہدی جن کی خبر نبی علیہ السلام نے تھی کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا، وہ امام مہدی جن کا صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے،
وہ امام مہدی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں دجال کا جو ہے وہ خاتمے کی جنگ لڑیں گے، وہ امام مہدی، ان کے بارے میں ان کے گرد، ان کی ذات کے گرد بھی یہ اپنے فرقوں کی لکیر کھینچتے ہیں، اور ان کی ماننے والی جو عوام ہے نا، وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ کر ہوتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، الامام المہدی علیہ السلام ان کی ذات کو اپنے فرقوں سے پاک رہنے دو۔ امام وہ انسانیت کے امام بن کر آئیں گے، وہ اسلام کے امام بن کر آئیں گے، وہ دین کے امام بن کر آئیں گے، وہ اللہ کی مخلوقات کے لیے آئیں گے۔ ان کا جو منصب اور ان کا جو مقام ہے وہ تمہاری سوچوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ انہیں اپنے فرقوں کی جو تمہاری جھوٹی دیواریں ہیں ان میں قید کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ اپنے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھاؤ، اور یہ اپنی عوام کو بھی سمجھاؤ۔